الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سب سے پہلے ہم اللہ جل شانہ کا شکریہ ادا کریں گے کہ اللہ کا احسان ہے، اسی کا فضل ہے، اسی کی مہربانی ہے. اسی نے ہمیں ایسے موقع مرحمت فرمائے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کچھ نہ کچھ سیکھنے اور سکھانے کا موقع عنایت فرمایا. بولو الحمدللہ. آپ کی تقریروں سے، آپ کے وعظ سے، آپ کے اساتذہ کی محنتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے علم کا بہت بھاری مواد حاصل کر لیا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بہت بڑا سمندر آپ پی چکے ہیں. آپ کی ہونٹ تر معلوم ہوتے ہیں. آپ کے ہونٹوں سے جیسے پیاسا آدمی پانی پینے کے بعد اس کے ہونٹ تر ہو جاتے ہیں، ایسے علم حاصل کرنے کے بعد آپ کے ہونٹوں سے جو چیزیں ظاہر ہوئیں اسے ایسا محسوس ہوتا ہے میرے دوستوں بزرگوں کہ آپ نے اچھی خاصی علم کی مایا حاصل کر لی ہے. بولو الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکریہ ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں بڑھوتری عطا فرمائے گا. اس مدرسے کے بانی جو بھی تھے، جتنے بھی تھے، ان حضرات نے جو خواب دیکھے تھے، جیسے میرے والد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے حج میں گیا، بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ ایسے علماء پیدا فرما جیسے علماء کی امت کو ضرورت ہے. میں بیٹھا بیٹھا محسوس کر رہا تھا کہ وہ دعائیں شاید آپ کے حق میں قبول ہو گئی ہیں. بولو الحمدللہ. اب یہ علم، یہ فصاحت، یہ بلاغت، یہ معلومات آپ کے پاس جو پہنچی ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کی قربانی کے نتیجے میں آپ کے پاس آئی ہے. اس میں میرے دوستوں بزرگوں پوری امت کا حق ہے. میں بیٹھا بیٹھا اس بات کی دعا کر رہا تھا کہ یہ چند طلباء کے سامنے یہ ساری باتیں ہیں، لیکن پوری امت تک یہ باتیں کس طرح پہنچ جائیں، اس لیے کہ یہ امت کی بہت سخت ضرورت کی چیزیں ہیں. اس وقت امت کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہو نہ ہو، لیکن امت بہت پھیلی ہوئی ہے. ہمارے علاقے میں ادارے ہیں، مدارس ہیں، دعوت کا کام ہے، بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن بہت سارے علاقے ایسے ہیں پورے ضلعوں میں کوئی عالم دکھائی نہیں دیتا. ادارہ نام کی چیز نہیں ہے. میرا وہاں جانا ہوتا ہے. کیا اچھا ہو جائے کہ آپ نے جو چیزیں حاصل کی ہیں وہ امت کے ایک فرد تک پہنچنے کی آپ حضرات فکر لے لیں. یہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ کے اساتذہ کرام کی طرف سے جو دی گئی ہے. آپ کے محسن و مربی جو حضرات ہیں آپ کے، ان کی طرف سے آپ کو جو چیزیں حاصل ہوئی ہیں وہ بے شک امانت کے طور پر ہیں. اس میں پوری امت کا حق ہے. لہذا یہ ساری چیزیں خصوصاً جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی گوشے یہ امت کے سامنے پیش لانے ضروری ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ امت کے سامنے لانے چاہیے نہیں لانے چاہیے؟ کون لائے گا؟ کون لائے گا؟ اگر یہ مجمع طے کرے اور اس قرآن اسپیکر کے ساتھ اس بات کو لیں کہ ذہن اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، کہ گویائی کی طاقت اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اور جو ماحول ہم کو میسر ہوا ہے، اس ماحول میں ہم نے جو کچھ چیزیں حاصل کی ہیں اس کو یہاں سے پوری محفوظ کر کے
کہ امت کے ایک ایک فرد تک میں پہنچوں گا. مدد کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اس حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کا یہ علم آپ کو نفع کب پہنچائے گا؟ جب آپ اس میں رسوخ پیدا کر کے امت کے ایک ایک فرد تک پہنچانے کی آپ نیت کرنے کے ساتھ ساتھ اس عالی محنت میں اپنے آپ کو لگائیں گے. بولو انشاءاللہ لگیں گے. اس میں ایک کام ہے دعوت و تبلیغ کا، پورے عالم کے اعتبار سے جانا پہچانا کام ہے. اس کے ساتھ ساتھ مکاتب قرآنیہ، چھوٹے چھوٹے بستیوں میں جا کر، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جا کر ان علماء کرام کا وہاں وجود، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. آپ جب جاؤ گے ایسے علاقوں میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے اور یہ احباب کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں. پچھلے مہینے میں مادھوپور کے علاقے میں بولی کا جو علاقہ ہے، وہ امتحان کے سفر میں ہمارے ساتھی جو تھے، اس میں بھاگل کے مولانا ہارون صاحب مکھی 50 مکاتب کے امتحان کے دوران میں جب انہوں نے دیکھا کہ بڑی بڑی لڑکیاں ہیں، نہ ایمان، عقائد، مسائل، حتیٰ کہ کلمے سے بھی یہ ناواقف ہیں، وہ دل جلا آدمی. اس نے مجھے فون کیا، میں گھر پر تھا، کہ مولانا مجھے یہاں اتار دیں، میں اس علاقے میں پڑھ کر کام کرنا چاہتا ہوں. پچھلے مہینے کی بات ہے. میں نے کہا مولانا آپ کی عمر بڑی ہے، آئندہ سردیاں آنے والی ہیں، وہاں سخت سردی ہے. وہ نہ مانے. میں نے کہا ایک مرتبہ تم گھر واپس آ جاؤ اور واپس آنے کے بعد مشورہ کریں گے. وہ واپس آئے، ہفتے کے بعد دوبارہ فون آیا، مجھے میں تو جا رہا ہوں. کہاں جاؤ گے؟ کہ اس علاقے میں جاؤں گا. کیا کرو گے؟ کہ میں وہاں جا کر کے ان آنے والی نسلوں پر رحم کھاؤں گا اور ان کو عقائد کے اعتبار سے محنت کروں گا اور کم سے کم ان کو قرآن پڑھانا، ان کو پڑھنا یاد سکھا دوں گا. اگر اس جذبے کے ساتھ آپ حضرات کھڑے ہوں، اس فکر کے ساتھ کھڑے ہوں، تو انشاءاللہ کام کے مواقع بہت ہیں. لیکن کیا کہیں، میرے پاس بہت سارے مدرسین آتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اب جگہ کی تلاش ہے، جگہ چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ اچھی جگہ دینا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہاری جگہ جو مجھے کی تو ہمارے پاس بدی ہاری سے ایک کیا کھاری نہ تھا. آپ بنا تو جگ بنا، آپ بنا تو ارے آپ اچھے ہوتے جگہ اچھی ہو جائے گی. اور آپ کے اگر کوئی کمان نہیں ہے تو اچھی جگہ بھی آپ بیکار کر دو گے. لہذا آپ سے گزارش ہے، یہاں اٹھنے سے پہلے کچھ عزم ارادہ کریں، کچھ عزم مصمم کریں، کچھ کر گزرنے کی نیت سے اٹھیں. میں ان طلباء سے گزارش کروں گا جو اس وقت فارغ ہونے والے ہیں، آپ حضرات اپنے اس اساتذہ کے سائے سے محروم ہو کر اس وقت جب علاقہ میں جائیں گے، علاقہ آپ کو ہاتھوں ہاتھ کب لے گا. ابھی تو آپ کو امتحان والے دو ہی حکم حضرات تھے، لیکن وہاں علاقے میں، جس علاقے میں آپ جاؤ گے، پورا گاؤں آپ کا امتحان لے گا. آپ کا کردار، آپ کے ساری چیزیں دیکھے گا. آپ کے اندر وہ صفات ہے جو صفات آپ نے یہاں کھڑے ہو کر کے بیان کی ہیں. آپ کی وہ فکر ہے جو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکریں تھیں. آپ کا غم نبی والا غم ہے، آپ کی سوچ نبی والی سوچ ہے، آپ کا جذبہ نبی والا جذبہ ہے. تو امت ہاتھوں ہاتھ لے لے گی. اور آپ نے یہ کہا سہولتوں کے سامنے رکھتے ہوئے، میرے دوستو، سہولتیں بے شک اللہ تعالیٰ مہیا فرمائے گا، لیکن پہلے کام ہے پھر سہولتیں ہیں. ایک مولوی صاحب کا مجھ پر فون آیا، مولوی صاحب بہت تکلیف ہے. وہ مانا میں آپ کو ابھی گئے ہو، ابھی آپ مکی زندگی میں ہو. مکی انصار تو مدینہ میں رہتے ہیں. انصار کہاں رہتے ہیں؟ مدینہ میں. مکی زندگی پوری ہوتے ہی انشاءاللہ مدینہ کی زندگی شروع ہو جائے گی، وہاں انصار ہیں. لہذا آپ سے گزارش کریں کہ اچھی جگہ کی تلاش میں بہت سارے مدرسین ضائع ہو گئے، بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے. اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس نصیب فرمائے.
آپ کے ساتھیوں میں ایک ساتھی نے کہا تھا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قول سے زیادہ عمل سے بات سمجھائی ہے، لہذا میں بھی اس کو آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا کردار، آپ کے اخلاق اور آپ کی سوچ و فکر اگر آپ کی نبی والی ہو جائے تو انشاءاللہ کام میں بڑی برکت ہوگی۔ اب میں اپنی بات کو آخر میں پوری کرتے ہوئے حضرت محتیم صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جس والد محترم نے اپنی نیابت ان کو سونپی تھی پورا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکت نصیب فرماوے اور ان کے سایہ کو تادیر ہمارے سر پر قائم فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فجزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء۔